السلام علیکم ایکویریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی پلانٹری پوزیشن جب میں دیکھ رہا تھا کہ کس قسم کے ستاروں نے کیا تبدیلی لی، تو ایک جسے کہتے ہیں بے ساختہ ایک شعر میری دماغ میں آیا، آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ آپ کا سائن ایئر سائن ہے، بہت حساس، بہت پیارے لوگ آپ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پلانٹری پوزیشن اس طریقے سے چینج کرتی ہے، موو کرتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد سب کچھ ہے، لیکن من کی دنیا تنہا اکیلی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ایک وحشت ہے جس کا آپ خود بخود شکار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک کیفیت ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ کیفیت اس لیے ہے کہ 15 فروری کو پلانٹ سیٹرن، زحل جسے کہتے ہیں، جو آپ کا بھی ایک طرح کا رولنگ پلانٹ ہے، وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں آیا۔ اور تھرڈ ہاؤس میں جب یہ ستارہ آتا ہے تو یہاں پہ جا کے اپنی زندگی میں اس کے مختلف طرح کے اثرات ہوتے ہیں جس سے انسان گزرتا ہے۔ ان اثرات میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ان میں سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے ایک خاص الارمنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے تعلقات ہماری سبلنگ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کس قسم کے ہیں، ان سب میں تبدیلی کا ہوتا ہے، وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ تنہا سے فیل کرتے ہیں، کوئی وجوہات ایسی بن جاتی ہیں، جائیداد کی وجہ سے بہن بھائیوں میں ایشوز بننے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کی زندگی میں پرابلمز آتے ہیں، کوئی ایسے بات بن جاتی ہے، کوئی بھی دور چلا جاتا ہے، کسی کی زندگی کی ادروائز اپسیٹ ہو جاتی ہے، ایز اے پیرنٹس وہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے، ایز اے ینگ پرسن آپ ایموشنل ٹراما سے گزرتے ہیں، یہ سارے فیکٹر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اچھی ہوتی ہے اور وہ یہ اچھی ہوتی ہے کہ آپ کی بزنس میں، آپ کی انکم میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بہتر ہونی شروع ہوتی ہیں، اس میں آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور جوپیٹر آپ کے سروس ہاؤس میں جو موجود ہے وہ آپ کو پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کیپ آن ٹرائنگ، کام جاری رکھو، رکنا نہیں ہے، میں سلا دوں گا۔ تو اس لیے یہ فیکٹر آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن مسئلہ یوں ہوتا ہے دوستو، ایکویریس سائن جو ہے چونکہ بہت حساس ہے، ڈومینیٹنگ ہے، ہمدرد ہے، تو یہ خود بہت حساس ہوتا ہے، پلس اپنی سراؤنڈنگ سے بھی بڑی طرح کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے انرجی لیول کو بڑا ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ کوئی نیوز، کوئی ایسی چیزیں، میں یہ کہوں گا کہ جو جس قسم کی یہ کیفیت ہے، اگلے 2-3 مہینے آپ نے اچھے اچھے پروگرام سننے ہیں، لائٹ میوزک سننا ہے، ٹریول کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یوگا کرنا ہے، جم کرنا ہے، بریدنگ ایکسرسائزز کرنی ہے، اور اپنی لائف کو اپنے لیے کچھ وقت دینا ہے، جسے کہتے ہیں می ٹائم، وہ آپ کو وہ ٹائم دینا ہے اپنے لیے۔ بزنس پلاننگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، جاب سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، اپرچونٹی از دیئر، پلان کیجیے گا، لیکن وہ لاجک کی وجہ سے ہونا چاہیے، وہ اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے جاب سوئچ اوور کہ جی مجھے لوگ پسند نہیں ہیں، مجھے اپنا انوائرمنٹ پسند نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، یا میں ان کو نہیں کرتا، یا ڈفرینس آف اوپینین بہت زیادہ ہے۔ نہیں، آپ کو کام ڈاؤن ہونا ہے، ریلیکس ہونا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ایکسرسائز اور پریکٹس کرنی ہے۔ سیم وے سبلنگس، یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی ایشو بنتا ہے تو اسے لٹیگیشن تک کی خطرات موجود ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ تھرڈ ہاؤس سیٹرن جب یہ آتا ہے تو یہ پرابلم جس طرح کی لے کے آتا ہے جہاں ایموشنل مسائل کی وجہ سے آپ کو پرابلم آتے ہیں، یہ اس حد تک ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف سپاؤز اگر آپ کے ریلیشن شپ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں سیپریٹ ہو جانا چاہیے، یہ بہتر ہوگا کہ اس کو آپ کسی دوست کی مدد سے یا آپس میں دونوں بیٹھ کے ایمیکیبلی ریزالو کیجیے گا، کورٹ کچہری اوائڈ کیجیے گا، کیونکہ یہ لیٹیگیشن لمبی چلے گی، آپ کو تنگ کرے گی، اور اس کے اثرات آپ کی ایموشنل مینٹل ہیلتھ کے اوپر بڑی بری طرح اثر انداز ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھوڑی سی چیزیں میں ٹف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ستارہ 3 سال آپ کے انکم ہاؤس میں رہا، اب 3 سال آپ کے تھرڈ ہاؤس میں رہے گا، تو یہاں ڈفرینٹ طرح کی چیزیں دے گا، اور خاص کر میں آپ کو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ فیبری، مارچ، اپریل، یہ 3 مہینے ایموشنلی آپ کے لیے ذرا زیادہ سٹرگل والے ہوں گے، کام کا دباؤ ہوگا، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوں گی، آپ اپنی ٹراما، اپنی ڈیفیکلٹیز، اپنے ایموشنل سائیکل سے گزر رہے ہوں گے، لیکن لائف کو چلانے کے لیے آپ کو جو کمٹمنٹس ہیں، سوشل، جاب کی، بزنس کی، وہ بہرحال پوری تو کرنی ہی ہوں گی، آپ اسے تو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ تھرڈ ہاؤس
کا جو اسپیکٹ ہے یہ آپ کے لیے، میں جو اسٹرالوجیکلی اگر میں یہ کہوں تو یہ تھوڑا سا آپ سے وائزلی ہینڈل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کیجیے گا، اس پیریڈ میں کوشش کیجیے گا کہ بزنس میں کوئی لمبے بڑے پروجیکٹس آپ نہ لیں، اگر لیتے بھی ہیں تو ان کا دورانیہ ایسا ہونا چاہیے جو 2 ڈھائی سال میں کمپلیٹ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ آئیڈیل پیریڈ آپ کے لیے یہ ہے کہ 3 سے 6 ماہ کے اندر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں کام کریں، کیونکہ یہ انکم آپ کی امپروو ہونے کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فیوچر کے لیے جمع کرنے کا وقت ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگلا پیریڈ جب آئے گا میں اس وقت بتاؤں گا کہ کیا راز چھپا ہوا ہے آنے والے جون میں، جس کا آپ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں۔ لکھ تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شادی وغیرہ کی پلاننگ اگر کوئی آپ کے دل میں تھی، اس طرح کی تھی، تو اس کو ضرور پلان کیجیے گا، پازیٹیو رہیے گا، بھلے آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگے لیکن آپ کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر آگے بڑھنا چاہیے، ویسے ہی کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ ٹریول ٹائم آپ کا بنا ہوا ہے، مختصر سفر بالکل بنتا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی لانگ ٹرم ٹریول ہے اس میں مجھے تھوڑے سے ہوم ورک کرنے کی، پلاننگ کرنے کی، ویزا چیزیں اس کی ضرورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ ابھی سے اس کے لیے فارغ، اگر 4 مہینے بعد بھی کوئی آپ کا پروجیکٹ ہے، جانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو ابھی سے اس کے اوپر ہوم ورک کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، وہ آپ کے لیے آسانیوں کا سبب ہوگا۔ ایسی سروسز دیتے ہیں فلم ایکٹر، رائٹرز، وکیل، ججز، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹیریئر ڈیکوریشن، ہیئر ڈریسرز، یہ فیلڈ اگر آپ کی ہے، اس فیلڈ میں آپ کی پروفیشنل گروتھ بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کوئی اگر کورسز، چیزیں، ٹریننگ بنتی ہے، اس کے لیے آپ کا کوئی شارٹ ٹرم ٹریول بھی بنتا ہے تو وہ آپ کو ضرور لینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ بچوں سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو یہ بڑا کنسرن پیریڈ ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے بنا ہوا ہے۔ ان کی صحیح تربیت اور ان کی زندگی میں مسائل میں آپ کی اپروچ بڑی لاجیکل، انالیٹیکل اور پریکٹیکل ہونی چاہیے، ایموشنل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ بچی کسی ایموشنل ٹرامے کا شکار ہے، ڈسٹربنس کا شکار ہے، ریلیشن شپ کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، کہ کوئی ایسے سبجیکٹ لے لیے جو بھاری پڑ رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہے جس میں وہ اپنی انرجی کو ڈرین کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کا ساتھ، آپ کی گائیڈنس ان کے لیے بہتر ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں بہاؤ کے ساتھ چلنا ہوگا، اس کے اپوزٹ نہیں چلنا ہوگا۔ آپ اگر بچوں کو ڈکٹیٹ کریں گے وہاں پہ ریلیشن شپ خراب ہوں گے، بچوں کو ایڈوائز کریں گے، سجیسٹ کریں گے سافٹ انداز سے، محبت کے انداز سے، اور اپنے موڈز، اپنے ٹینٹرم، اپنی اریٹیشنز کو آپ نے چھپانا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ایک اس طرح کا سپلانٹری پوزیشن ہے جہاں نیچر آپ سے بہت وزڈم، بہت عقل مندی، بہت سمجھداری کا تقاضا کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، پلان کرنا چاہ رہے ہیں، تو پلاننگ پیریڈ بھی آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جون آنورڈ میں ٹریول دیکھتا ہوں، لمبے طرح کے ٹریول بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی امیگریشن کا پروسیس ہے، آپ اس کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک فیوریبل پیریڈ ہوگا، ضرور فائدہ اٹھائیے، کیونکہ آپ اپنے ہوم لینڈ سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر وہ کسی مقصد کے لیے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بہت چیز فائدہ مند ہوگی۔ ایجوکیشن کی بات ہم نے کر لی، تعلیم کی ہم نے بات کی، بچوں کی ہم نے بات کی، شادیوں کی ہم نے بات کی، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ذات کی بات۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ تنہائی، احساس، کیفیت، لونلینس، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، وجوہات آپ غور کیجیے گا۔ ماضی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کی سب کانشیس میں آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں، ڈسٹرب کرتی ہیں، انہیں نکال پھینکنے کا وقت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس ریسٹور کیجیے گا، آگے بڑھیے گا، اچھا وقت دوستوں کے ساتھ گزاریے، فزیکل ایکسرشن، ایکسرسائزز یہ آپ کیجیے گا، تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شولڈرز اور نیک کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے نروز کے اوپر دباؤ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا گٹ، شولڈر اینڈ نروز ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہیں۔ بلکہ میں زیادہ اگر یہ کہوں تو مجھے کچھ ایسے لوگ جو 40s میں دکھائی دیتے ہیں، ان کے رائٹ شولڈر کے اوپر افیکٹ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خدا نخواستہ فریز والی کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کی کسی چیز کو فیل کریں تو ٹائملی اس چیز کو ایڈریس کیجئے، ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے اور اپنا خیال رکھیے۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس 1 مہینے کی ہے جو میں نے ڈسکس کی، اس میں کچھ افیکٹ سارے عرصے رہیں گے۔ آپ نے اس ایڈوائز کے ساتھ میری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو غور سے سننا
اور جب کبھی کوئی اس طرح کا پرابلم آئے تو اسے دوبارہ سننا ہے اور اکارڈنگلی آپ نے ایکٹ کرنا ہے۔ چینل سبسکرائب میں نہیں کہتا آپ کو، کیونکہ پھر اس بڑے پیارے دوست ہیں اور میرے اس گروپ میں سب سے زیادہ سننے والے ہیں، بات کرنے والے، اس لیے میں آپ کے لیے زیادہ ٹچی بھی ہوتا ہوں، حساس بھی ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایئر سائن ہے، ہائیلی سینسٹیو، ایموشنل، سافٹ سائن ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ جو چیز جتنی فریجائل، جتنی سینسٹیو، اسے اتنا ہی سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یو آر ویری ڈیئر ٹو می، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا آپ کو خوش رکھے، آسانیاں دے، میری بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے وہ مسائل جو خود بخود آئے یا آپ کی اپنی وجہ سے کریٹ ہے، سب کو خدا اچھے طریقے سے فرق کرے، ختم کرے، اور اس کے بہتر نتائج آپ کی زندگی میں لے کے آئیں۔ خدا حافظ۔